بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامعین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ذکر کریں گے، اور اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے اور وہم ہوتا ہے ان کو، کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر میں جب اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے جسم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پہ روشنی ڈالیں گے۔ انبیاء، اولیاء اور شہداء کے اجسام دراصل ان کے کفنوں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، اور ایک ایسے ولی جن کا دربار یا قبر اس وقت بھی دمشق میں ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے ان سے اولیاء کے بارے میں سوال کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو 1-2 دن کے بعد اس کا جواب دوں گا۔ جب وہ مجمع ان کے پاس آیا تو آپ کا اس وقت تک انتقال ہو گیا تھا اور آپ دفن ہو چکے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے اسی متعلق سوال کیا تھا تو وہ ان کی قبر پہ چلے گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اسی طرح کی کوئی صدا لگائی تو حضرت ایوب کردخی ان کا نام بتایا جاتا ہے، اور دمشق میں وہ قبر آج بھی موجود ہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو وہاں پہ قبر پہ لوگ گئے، انہوں نے جا کے سب سوال کیا تو کہا جاتا ہے کہ قبر سے ان کا پاؤں جو ہے وہ باہر نکل آیا، اور آج بھی وہ باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو جب وہ پاؤں باہر نکل آیا تو 800 سال اس واقعے کو بیت چکے ہیں، اور اللہ کے اس ولی کے پاؤں اسی طرح اصل حالت میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے جو ناخن ہیں وہ ناخن بڑھتے ہیں، اور محکمہ اوقاف کی طرف سے جو ملازم وہاں پہ تعینات ہیں وہ ہر ہفتے بعد ان کے ناخن جو ہیں وہ تراشتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کے لیے ایک سبق آموز واقعہ ہے، اور اس طرح کے کئی واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک ہیں ان کے جسم اور ان کے کفن، بے شمار ایسے واقعات ہم آئے روز اپنی زندگی میں سنتے رہتے ہیں کہ کئی اللہ والے شہید، اولیاء، کیونکہ انبیاء کا زمانہ تو ہم نے نہیں دیکھا، وہ کافی پہلے گزر چکا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اکثر اوقات قبریں کھودنے پہ ان کے اجسام کو جب دیکھا جاتا ہے تو بالکل اسی طرح تر و تازہ ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی تار جوڑے رکھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اس گفتگو کی طرف کہ بعض عام مومنین اور دیگر انتقال کر جانے والوں کے اجسام قبر میں اگرچہ سلامت نہیں رہتے، البتہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، شہداء اور اولیاء اعظام کے مبارک اجسام قبروں میں سلامت رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک انبیاء و شہداء اپنے ابدان شریفہ سے زندہ ہیں، بلکہ انبیاء علیہم السلام کے ابدان لطیفہ زمین پر حرام کیے گئے ہیں کہ وہ ان کو کھائے۔ اسی طرح شہداء اور اولیاء کے جسم اور کفن بھی قبور میں صحیح و سلامت رہتے ہیں، اور وہ حضرات روزی اور انہیں روزی اور رزق دیے جاتے ہیں۔ علامہ سبکی شفا السقام میں لکھتے ہیں کہ شہداء کی زندگی بہت اعلیٰ ہے۔ زندگی اور رزق کی یہ قسم ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی جو ان کے ہم مرتبہ نہیں، اور انبیاء کی زندگی سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے، جیسی کہ دنیا میں تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تذکرۃ الموتیٰ میں لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا فرمان ہے کہ ہماری روحیں ہمارے جسم ہیں، یعنی ان کی ارواح جسموں کا کام دیا کرتی ہیں، اور کبھی اجسام انتہائی لطافت کی وجہ سے ارواح کی طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا، ان کی ارواح زمین و آسمان اور جنت میں جہاں بھی چاہیں آتی جاتی ہیں، اس لیے قبروں کی مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے، بلکہ کفن بھی سلامت رہتا ہے۔
ابن ابی دنیا نے مالک سے روایت کی ہے کہ مومنین کی ارواح جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں۔ مومنین سے مراد کاملین ہیں۔ حق تعالیٰ ان کے جسموں کو روحوں کی قوت عطا فرماتا ہے تو وہ قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ اور شیخ الہند محدث دہلوی علیہ رحمہ شرح مشکات میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ خوشحال ہیں اور لوگوں کو اس کا شعور نہیں۔ اور علامہ علی قاری شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی دونوں حالتوں حیات و ممات میں اصلاً فرق نہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ انتقال کے بعد اولیاء کرام کی زندگی کے کچھ واقعات اگر آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں انتقال کے بعد اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے بارے میں چند مستند روایات لکھی ہیں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے انہیں فتاوی رضویہ میں بھی نقل فرمایا ہے۔ ان میں سے 5 روایات ہیں جو بڑی مشہور ہیں۔ مشہور ولی حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں تھا، باب بنی شیبہ پر ایک جوان مردہ پڑا پایا۔ جب میں نے اس کی طرف نظر کی تو مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا، اے ابو سعید، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے زندہ ہیں، اگرچہ مر جائیں وہ تو یہی ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سیدی ابو علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فقیر کو قبر میں اتارا، جب کفن کھولا تو ان کا سر خاک پر رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی غربت پر رحم کرے۔ فقیر نے آنکھیں کھول دیں اور مجھ سے فرمایا، اے ابو علی، تم مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتے ہو جو میرے ناز اٹھاتا ہے۔ میں نے عرض کی، اے میرے سردار، کیا موت کے بعد زندگی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں زندہ ہوں اور خدا کا ہر پیارا زندہ ہے، بے شک وہ وجاہت و عزت جو مجھے قیامت کے دن ملے گی، اس سے میں تیری مدد کروں گا۔ اور تیسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک جوان مرید فوت ہو گیا تو مجھے سخت صدمہ ہوا۔ جب میں اسے غسل دینے کے لیے بیٹھا تو گھبراہٹ میں بائیں طرف سے ابتدا کی۔ اس جوان مرید نے وہ کروٹ ہٹا کر اپنی دائیں کروٹ میری طرف کر دی۔ میں نے کہا، اے بیٹے، تو سچا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اور چوتھا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو یعقوب سوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرید کو نہلانے کے لیے تختے پر لٹایا تو اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، میرا ہاتھ چھوڑ دے، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو مردہ نہیں، یہ تو صرف مکان بدلنا ہے، اس لیے میرا ہاتھ چھوڑ دے۔ اور 5واں واقعہ حضرت ابو یعقوب سوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک مرید نے مجھ سے کہا کہ اے میرے پیر و مرشد، میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا، حضرت ایک اشرفی لیں، آدھی میں میرا دفن اور آدھی میں میرا کفن کر دیں۔ جب دوسرا دن ہوا تو ظہر کا وقت آیا تو مذکور مرید نے آ کر طواف کیا، پھر کعبے سے ہٹ کر لیٹا اور انتقال کر گیا۔ میں نے اسے قبر میں اتارا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے کہا، کیا موت کے بعد زندگی ہے؟ تو اس نے کہا، میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر دوست زندہ ہوتا ہے۔ یہ بہت ابہام پایا جاتا ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ کے وہ نیک لوگ جو ہر وقت اللہ سے لو لگائے رکھتے ہیں اور اس کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ وہی بات کہ وہ صرف اپنے گھر تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اور حشر بھی ایسے ہی نیک لوگوں کے ساتھ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ویڈیو پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ